الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِلَى آخِرِهِ وَمَا أَرْسَلْنَا نہیں اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول الا بلسان قوم ہی مگر اس قوم کی زبان میں لیبین لہم تاکہ سمجھائے وہ اپنی قوم والوں کو فیضل اللہ پس اللہ راستے سے ہٹا دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے وَیہدی اور راستہ دکھا دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے وہ وَہُوَ العزیز وہی اللہ زبردست ہے الحکیم حکمت والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی آیات دے کر نشانیاں دے کر ان اخرج کہ نکال تو قوم کا تو اپنی قوم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور اجالے کی طرف وذکرہم اور یاد دلا تو اپنی قوم کو بِأَيَّامِ اللہ اللہ کے ایام دن ان فی ذالک بے شک اس میں بھی لآیات نشانی ہیں لکل صبار ہر صبر کرنے والے کے لیے شکور شکر کرنے والے کے لیے وما ارسلنا من رسول نبی علیہ السلام کے اوپر ایک اعتراض کیا مشرکین مکہ نے کہ اے رسول بھی عربی اور کتاب بھی عربی زبان میں لہٰذا یہ خود بنا کے لے آتا ہے کتاب کو اگر یہ اللہ کا سچا رسول تھا تو عربی زبان میں کتاب نہ لے آتا کوئی اور زبان میں لے آتا اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں سب رسول اپنی قوم کی زبان میں آئے ہیں اس لیے ہم نے قوم کی زبان میں بھیجے ہیں لیبین لہم تاکہ اچھی طرح سمجھا سکے وہ ان کو اگر رسول عربی زبان میں ہوتا اور قرآن عجمی میں زبان میں ہوتا تو تب بھی تم اختلاف کرتے اور اگر قرآن عربی زبان ہوتا اور رسول عجمی زبان میں ہوتا تب بھی تم اختلاف کرتے اور تمہیں بات صحیح سمجھ نہ آتی اس کو جتنی زبان اس شخص کی سمجھ آتی ہے جو خود اسی زبان کا ہو لہٰذا ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی قوم کی زبان میں آیا ہے اس کا اللہ نے جواب دیا مشرکوں کو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس قوم کی زبان میں لیبین لہم تاکہ اچھی طرح سمجھا سکے ان کو باقی تم کہو کہ ہم نہیں مانتے یہ تمہاری بات نہیں ہے اصل اللہ کی مرضی ہے تمہیں ہدایت سے نوازنا نہیں چاہتا اللہ تمہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا فیضل اللہ من یشاء پس اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے ویہدی من یشاء اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے اصل ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے اندر انابت ہو ہدایت کے 4 درجے ہیں سب سے پہلے انابت انسان کے دل میں یہ انابت ہو کہ جب بھی مسئلہ حق ہوگا
قرآن و سنت کا میں تسلیم کروں گا۔ یہ ہے انابت، ضدی نہ ہو، ہٹھ نہ کرے، ہٹھ دھرمی نہ کرے، یہ انابت اختیار کرے۔ جب انابت اختیار کرے گا اللہ اس کو ہدایت ضرور دے گا۔ جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر مشقتیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ استقامت جب اختیار کرتا ہے، چوتھے نمبر کے اوپر اللہ ربط علی القلب، اس کے دل کے اوپر ایک ایسا ربط لگا دیتا ہے کہ وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ ہدایت کے 4 ہی درجے ہیں۔ تو سب سے پہلے انابت ضروری ہے۔ اگر ایک برتن ہو، اس کو ٹوٹی کے نیچے رکھ دیا جائے، اوپر ٹوٹی کھول دی جائے اور برتن کو الٹا رکھ دی جائے، ساری زندگی وہ ٹوٹی چلتی رہے، برتن پڑا رہے نیچے، لیکن ایک قطرہ بھی پانی کا اندر نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا منہ الٹا ہے، ضدی۔ جو انسان ضدی ہو، ہٹھی ہو، جو اپنی بات منوانا چاہے، ضد کے اوپر اڑ جائے، ساری زندگی اس کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہو، کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر انابت ہو، جس کی دل کی یہ خواہش ہو، تڑپ ہو، شوق رکھے کہ جب بھی اللہ کے قرآن کا مسئلہ آ جائے گا میں سر خم تسلیم کر لوں گا، سب خاندان کو چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دوں گا، اور مولویوں، پیروں، بزرگوں کے اقوال چھوڑنے پڑیں گے چھوڑ دوں گا، والدین کو چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دوں گا، لیکن قرآن کے مسئلے سے منہ نہیں موڑوں گا۔ انابت دل کے اندر ہو، جب اس کے دل میں اتنی تڑپ پیدا ہو جائے، اس کے بعد اللہ ایسے انسان کو ہدایت ضرور دیتا ہے، ضرور ہدایت ملتی ہے اس کو۔ جب ہدایت اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اس بندے کے اوپر مشقتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے خاندان اور اپنے بزرگ بڑے بڑے ناراض ہونے لگتے ہیں، تو اس وقت وہ بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، مسئلے کو نہیں چھوڑتا، پختہ ڈٹ جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر۔ جب وہ استقامت اختیار کرتا ہے، چوتھے نمبر کے اوپر اللہ اس کے دل کے اوپر ایک ایسا ربط لگا دیتا ہے کہ وہ انسان ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے لیکن مسئلہ توحید نہیں چھوڑتا۔ وہ موت بھی آئے گی اس کو تو مسئلہ توحید کے اوپر ہی آئے گی۔ وہی اللہ نے کہا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اسی طرح گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا ضد، اس کے اندر ضد ہو، بس ہٹھ دھرمی ہو اس کے اندر، جب وہ ضد کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے پھر وہ حق والوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے، حق والوں کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ حق والوں کے خلاف جدال شروع کرتا ہے، چوتھے نمبر کے اوپر اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم والے، اس کے دل کے اوپر ایسی مہر لگ جاتی ہے پھر مر جاتا ہے لیکن کبھی اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ تم کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے، اصل اللہ تمہیں راستہ دکھاتا ہی نہیں ہے، تم ضدی ہو۔ اور یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہی اسی کو ہے جس کے اندر انابت ہو، وہو العزیز۔ باقی تم کہو ہم نہیں مانتے، اگر منوانے پر آؤں تو عزیز زبردست ہوں، آپ کو ڈنڈے کی چوٹ پر بھی منوا سکتا ہوں، میں غالب ہوں، طاقت ہے، زبردست ہے، لیکن ایسے ایمان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ الحکیم، حکمت والا بھی ہوں، ہر ایک کو دوائی اس کے موافق دیتا ہوں۔ حکیم ہوں، کوئی میری نافرمانی کرے تب بھی اس کو کھلاتا ہوں، کوئی شکر ادا کرے تب بھی کھلاتا ہوں، کوئی بغاوت کرے تب بھی اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، کوئی شکر ادا کرے تب بھی اس کو کھلا دیتا ہوں۔ حکیم ہوں، بڑا مہربان بھی ہوں، حکمت والا ہوں۔ باقی والا قد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، میرا پیغمبر جس طرح ہم نے آپ کو قرآن دیا،
اس لیے دیا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نکالیں آپ اس قرآن کے ذریعے اور اجالے سیدھے راستے کے اوپر لے آئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، اس کے آنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو کفر کی بھٹیوں سے، لوگوں کو شرک کے گڑھوں سے، لوگوں کو باپ دادے کی رسموں سے، لوگوں کو خواہشات کی پجاری جو بن چکی ہے یہ قوم، اس خواہشات سے نکال کر میرا پیغمبر آپ ان کو سیدھے راستے کے اوپر لے آئیں۔ ان کو بھی ہم نے کتاب اس لیے دی تھی تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نکالا جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی آیتیں دے کر۔ کیوں آیتیں دی ہم نے؟ اس لیے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکالیں آپ بھی قوم کا، آپ اپنی قوم کو من الظلمات، اندھیروں سے الی النور، اجالے کی طرف۔ تو جتنی بھی کتابیں اللہ نے بھیجی، چاہے قرآن ہے، تورات، انجیل، زبور، صحیفہ ابراہیم، یا اور بھی کوئی کتاب اگر اللہ نے بھیجی بھی ہے تو صرف آنے کا مقصد یہی تھا تاکہ لوگوں کو شرک، کفر، بدعات کی بھٹیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لایا جائے۔ یہ اصل مقصد تھا کتابوں کا آنا، تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ ہدایت کا ذریعہ صرف آسمانی کتابیں تھی اور کوئی کتاب نہیں تھی۔ نہ مولوی کے قول سے ہدایت ملی، نہ بزرگوں کے، نہ کتابوں سے، صرف جو آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی صرف اس لیے تاکہ قوم کو اندھیروں سے نکال کے ظلمات کی طرف، ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لایا جائے۔ تو قرآن کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا جائے قرآن کے ذریعے، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کا نظریہ ٹھیک کر دیا جائے۔ اب کفریت حد سے بڑھ چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں گانے بجانوں کے ساتھ ہمارے بزرگ مسلمان کرتے جا رہے ہیں، یہ کفر اتنا اس کے لیے کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ گانے بجانے والی چیزوں کو کہنا کہ یہ ہدایت ہے، اس کے کافر ہونے میں اتنا کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت کی کتاب صرف قرآن مقدس ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب ہدایت کی نہیں ہے جس کے ذریعے ہدایت مل جائے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میرا پیغمبر تو ان لوگوں کو، اپنی قوم کو ذرا وہ دن بھی یاد کرا، وہ دن بھی کون سے جب ان کو فرعون تکلیفیں دیتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی بچیوں کو خادمہ بنا دیتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے چہروں کے اوپر تھپڑ مارتے تھے، لیکن یہ آنکھوں سے دیکھتے رہتے تھے بنی اسرائیل، لیکن ان کو منع نہیں کر سکتے تھے۔ ذرا ان کو وہ دن بھی سنا کہ وہ پرانے واقعات بھی ذرا یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسی مشقتوں سے بچایا، ایسے ظلمات سے جان چھڑائی، کیا اب بھی تم خدا کو چھوڑ کے اوروں کو پوجو گے؟ فرمایا کہ ذکرہم بایام اللہ، یاد دلا میرا پیغمبر ان کو اللہ کے وہ ایام، ان فی ذالک لآیات، بے شک ان ایام میں بھی لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم، اپنے قوم کے لیے، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی وہ احسان بھی یاد کرو، علیکم جو تم پر کیے تھے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی اللہ نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم چکھاتے تھے وہ تم کو، سوء العذاب برے عذاب چکھاتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور تمہارے اوپر اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ نے ان کی ظلمات سے تمہیں چھٹکارا دیا۔ تو یہ اللہ ایام یاد کرا کے اس لیے تاکہ اے انسان میں اللہ کا شکر ادا کرو، تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور آج ہمیں شرک، کفر
بدعات کی بھٹیوں سے نکال کر صرف اپنی رضا کی خاطر اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق دی، اپنی عبادت کرنے کی بھی توفیق دی۔ وہ بھی تو بد نصیب ہیں جو اللہ کے دروازوں کو چھوڑ کے غیروں کے دروازوں پر گھر پڑتے ہیں۔ اللہ کا جتنا بھی احسان انسان ادا کرے بہت ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں خالص دین دیا ہے اور اپنی کتاب دی ہے تاکہ اس کے اوپر انسان عمل کرے اور دنیا اور آخرت اس کی سنور جائے۔ تو اللہ کا شکر ہر وقت انسان کا کرنا چاہیے، انسان کو کرنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ تو ویسے عبادت کا ہے کہ انسان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرے، 5 وقتی نماز کا پابند بن جائے، راتی تراویاں پڑھے، صبح تہجد پڑھے، اللہ سے بار بار گناہوں کی مغفرت مانگے، معافی مانگے، سب بلائیں تکلیفیں مصیبتیں اللہ دور کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔